سامعین و حاضرین، الحمدللہ تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے، اور آج سورہ نحل کی آیت نمبر 84 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کریم جل وعلا نے جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا ہے وہ سب اپنی امت کی گواہی دیں گے، ان کے اعمال، ان کے کردار، ان کے ایمان اور ان کی اللہ اور رسول سے نسبت اور تعلق کی گواہی دیں گے۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے گواہ ہے، اور پھر سرد نبیوں پر سب سے بڑا گواہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر شخص بھی دوسرے شخص کی گواہی دے گا۔ یہ جو مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کل ایک گواہی کے بدلے میں ہو سکتا ہے ہماری بخشش ہو جائے، اور وہ یہ کہ آپ سے پوچھا جائے کہ فلاں فلاں بندے کو آپ نے مسجد میں دیکھا تھا، اور اس بندے نے اگر کہہ دیا کہ جی میں نے ایک دن فلاں نماز میں اس کو دیکھا تھا، مسجد میں دیکھا تھا، تو یہ مسجد میں آنا اور گواہی کا مل جانا یہ اس بات کی دلیل ہے آپ ایمان والے ہیں اور آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ جب تشریف لاتے ہیں تو ذرا ایک دوسرے کو دائیں بائیں دیکھ لیا کریں۔ ممکن ہے کل آپ سے پوچھا جائے فلاں آدمی کو دیکھا تھا مسجد میں، کبھی آیا تھا یہ؟ تو آپ کی چھوٹی سی گواہی سے ایک بندے کی بخشش کا سبب اور سامان بن جائے گا۔ ایک تو یہ عام آدمی کی گواہی ہے، اور دوسرا ہر امت کا نبی اور رسول وہ دنیا میں بھی گواہ ہے اپنی امت کا، اور آخرت میں اللہ کہہ رہا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم اٹھائیں گے مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہر امت میں سے ایک گواہ۔ اور یہ جو ہر امت میں سے ایک گواہ ہوگا یہ پراسیکیوشن وٹنس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بھائی میں نے آپ کو ایک پیغام دے کر اس امت کی طرف روانہ کیا تھا، وہ پیغام آپ نے ان کو دے دیا تھا؟ جی اے اللہ ہم نے پیغام آپ کا دے دیا تھا۔ تو کیا انہوں نے میرے پیغام کو قبول کر لیا تھا؟ تو اب وہ پیغمبر گواہی دیں گے کہ کتنے لوگوں نے قبول کیا اور کتنے لوگوں نے قبول نہیں کیا، یہ گواہی پیغمبر دیں گے۔ پھر وہ سب پیغمبر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، میرا رب ان سب کی گواہی سننے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائے گا اور آپ سے گواہی طلب کرے گا۔ کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں آپ گواہی دیجئے کہ کیا واقعی انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا میرا بندوں تک؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ہاں اے اللہ تیرے پیغمبروں نے تیری امت تک، تیرے لوگوں تک، تیری مخلوق تک تیرے پیغام پہنچا دیا۔ یہ پیغمبر کی یہ گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے لیے اس کے علاوہ بھی قرآن میں آیات آئی ہیں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ اللہ آپ کو لوگوں پر گواہ بنائے۔ یہ بھی قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی بنائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم یعرض علی اعمالکم، فرمایا میری
زندگی یہ بھی تمہارے لیے بھلائی اور خیر کا باعث ہے کہ میں خود موجود ہوں، رحمت ہے، اور میری وفات ہو جانا، میرا مر جانا، میرا وصال ہو جانا، میرا انتقال ہو جانا، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ مجھ پر تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اگر تمہارے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں، اور اگر تمہارے اعمال برے ہوتے ہیں تو میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں، میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے اچھے یا برے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ بات اس قرآن کی گواہی سے یہ ثابت ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اسی آیت کے تحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ الفاظ کہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں تو آپ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی امت کے ایک ایک فرد کے اعمال سے باخبر ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نبی وہ ہے جو باخبر نبی ہے، اور یہ خبر اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے دیتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے دیتا ہے، اور وہ رب ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہے کرے۔ تو نبی کو باخبر کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ آپ اپنی امت کے اعمال سے اس لیے آگاہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو امت پر گواہی دینے والا بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے۔ شاہد کا مطلب جو بصارت و بصیرت ہر طرح سے دیکھنے پر قدرت رکھتا ہو وہ شاہد ہوتا ہے۔ گواہی وہی دے گا جو دیکھتا ہو، جس کے سامنے معاملہ ہو۔ جس نے کوئی واقعہ دیکھا ہی نہیں وہ گواہی کیسے دے سکتا؟ جو موقع پر موجود ہوگا اور جانتا ہوگا وہی بتائے گا نا، وہی گواہی دے گا۔ تو اللہ نے آپ کو شاہد بنایا۔ کیوں شاہد بنایا؟ تاکہ آپ لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں، مبشرا خوشخبریاں سنائیں، نذیرا اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اور لوگوں کو اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلائیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو سراج منیر، چمکتا سورج اور چمکتا سراج چراغ بنایا، تاکہ آپ لوگوں کو ظلمت کے، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر کے آئے۔ تو جب یہ ہو رہا ہوگا قیامت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، پھر کافروں کو زبان درازی کا موقع نہیں دیا جائے گا، اپنی صفائیاں پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، نہ ان کو توبہ کی توفیق دی جائے گی، نہ ہی انہیں منایا جائے گا کہ ارے مان جاؤ بھائی، نہیں۔ وہ چاہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے تو فلاں کے کہنے پر ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا۔ اس وقت ان کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی۔ وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ ہم مٹی ہوتے، لیکن اس وقت ان کی بات یہ مانی نہیں جائے گی۔ وہ کہیں گے اللہ ہمیں واپس بھیج دے، پھر ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن اللہ اس وقت ان کی بات نہیں مانے گا۔ فرمایا بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ یہ معاملہ اللہ کر رہا ہو، گواہیاں لے رہا ہو، اور یہ اپنے حق میں کوئی بیان دینا چاہتے ہو۔ فرمایا نہیں، لا یؤذن للذین کفروا، جنہوں نے دنیا میں جھٹلایا اللہ اور رسول کو، انہیں اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی صفائیاں پیش کریں، ولا هم یستعتبون، اور انہیں منایا بھی نہیں جائے گا، راضی بھی نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ بے نیاز ذات ہے، اللہ الصمد۔
تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو، تم زکوٰۃ دو یا نہ دو، تم روزے رکھو یا نہ رکھو، تم اس کی عبادت اور بندگی کرو یا نہ کرو، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ لہذا فرمایا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، ہم راضی نہیں کریں گے ان کو، توبہ کی توفیق نہیں دیں گے، ہم واپس ان کو نہیں لوٹائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ارے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بو گے وہ وہاں کاٹو گے۔ آج موقع دیا جا رہا ہے تمہیں کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، دین کی طرف رجوع کرو، شریعت کی طرف رجوع کرو، تم اللہ کے نبی کی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار کرو۔ کل قیامت میں تمہاری بات نہیں مانی جائے گی۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ آج ان کی پناہ لو، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دامن سے آج وابستہ ہو جاؤ، آج ان کی سیرت کو اپنا لو۔ آج موقع ہے، یہ زندگی مہلت ہے، تمہیں یہ مہلت دی جا رہی ہے کہ آج رسول اللہ سے اپنی نسبت پکی کر لو، آپ کے نقش قدم پر چلو، آپ کی سنتوں پر چلو، آپ کی سیرت کو اپناؤ، آپ کے اخلاق کو اپنا لو، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ قیامت میں پھر تم چاہو گے بھی کہ میں ان کے قدموں میں گر جاؤں، میں ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤں، یہ میری سفارش کر دیں، پھر بات نہیں مانی جائے گی۔ آج لے ان کی پناہ، جب تک تو زندہ ہے، تیرا سانس باقی ہے، تجھے اجازت ہے، تجھے مہلت ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچا امتی بن جا، اللہ کا سچا بندہ بن جا۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ ایک موقع پھر ایسا آئے گا کہ یہ ظالم کافر اور مشرک سب ان کو جمع کر دیا جائے گا اور عذاب دکھایا جائے گا۔ ہر بندہ مرتے ہوئے اپنی جگہ دیکھ لیتا ہے، اپنا مقام دیکھ لیتا، تو وہاں تو میدان حشر میں جب یہ سب ہو رہا ہوگا تو پھر یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کو دکھایا جائے گا ان کا ٹھکانہ جہنم میں۔ تو اللہ اس کا منظر پیش کر رہا ہے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، جب ان ظالموں کو عذاب دیکھ لیں گے یہ، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، یہ عذاب ان پر ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ پھر یہ وہاں کہیں گے کاش کہ یار یہ عذاب ہمارے سے تو ناقابل برداشت ہے، اس کو کم ہونا چاہیے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، ان کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی، یعنی بس پکڑ کر اس عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ مہلت آج ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی اور بخشش مانگنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، اور یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ جب اپنے شرکاء کو، شریکوں کو، جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے تھے، ان کو جب دیکھیں گے وہاں تو قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ شریک جن کو ہم شریک بناتے تھے ان کے کہنے پر، الذین كنا ندعو من دونک، ہم ان کی عبادت کرتے تھے تیرے علاوہ۔ اب یہاں لوگوں نے مسلمانوں کو مشرک بنانا شروع کر دیا، خام خام غوث اعظم کا نام یہاں پر جڑ دیا۔ غوث اعظم کو تو کوئی بھی خدا نہیں مانتا ہے میرے بھائی، اللہ کا بندہ، اللہ کا صالح بندہ، اللہ کا ولی، اللہ کا فقیر، شیخ، عالم، بس اس کے علاوہ کیا مانتا ہے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو شیخ عبد القادر نام جیلانی کا نام لے کر مشرک قرار دے، حیرت کی بات۔ اور یہ آیت ہے ان مشرکین کے بارے میں کہ وہ اپنے شریکوں کو یہ صاف بتا رہی ہے کہ وہ جو بت جن کی وہ پوجا کرتے تھے
لات و منات و عزا، اساف، نائلہ، ود، سوا، یہ ان کو خدا مانتے تھے اور خدا کا مددگار مانتے، خدا کا شریک مانتے تھے، تو انہی کی عبادت کرتے تھے۔ یہ کہیں گے ان کو جب وہاں بت سامنے وہ رکھے ہوں گے تو یہ دیکھ کر کے کہیں گے اللہ یہ ہیں وہ جن کو ہم تیرے سوا مانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس بزرگ کا انہوں نے بت بنایا ہوا تھا وہ بزرگ سامنے آ جائے گا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے تھا، یہ جو انہوں نے بت بنا رکھے تھے وہ کوئی ایسے ہی نہیں گھڑ لیے تھے، یہ اصل میں نیک لوگ تھے، پھر شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ وہ تو مر گیا ہے، تم اس کے نام کا بت بنا لو، بس اس طرح سے بتوں کی پوجا شروع ہو۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے لا کھڑا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ کہیں گے اے اللہ، ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، ہماری بندگی کرو، ہمیں خدا بناؤ، اللہ کا شریک بناؤ، ہمیں تو معلوم بھی نہیں کہ یہ ہمیں پوچھتے رہے، ہمیں نہیں معلوم۔ وہ یہ کہیں گے، بری ہو جائیں گے ان سے۔ تو فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلِ، تو وہ لوگ انہی کی بات ان کے منہ پر ماریں گے، اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، اے جھوٹ بولتے ہو۔ جس نے جھوٹ بولا ہے یا بولتے ہیں ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جھوٹ باندھے جا رہے ہیں اور ایک گٹھڑی بنا کر پھر منہ پر ایسا تھوبڑا مارا جائے گا، آنکھیں، ناک، کان، منہ سب ختم، یہ عذاب کا حصہ ہوگا۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلِ، ان کی بات ان کے منہ پر دے ماری جائے گی اور یہ کہا جائے گا اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، جھوٹ بولتے ہو، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، لوگوں کو اللہ کا شریک بناتے ہو۔ تو یہ مشرکین سے کہا جائے گا، مسلمانوں سے نہیں کہا جائے گا۔ بھائی جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ کیسا ہے جو لا الہ الا اللہ بھی کہے اور کسی اور بندے کو خدا بھی مانے؟ ہاں اعتراف کرنا ہے تو یوں کہو ہم نے اپنے مفادات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، جہاں روٹی نظر آئی وہاں اپنے معاملات عقیدہ تبدیل کر لیا، جہاں مفاد نظر آیا وہاں ووٹ دے دیا۔ یہ نہیں بتاتے کہ ہمارا ڈالر ہمارا خدا بن گیا، ہمارا دینار اور درہم ہمارے خدا بن گئے۔ لوگوں نے تو کلمہ پڑھ لیا دنیا کا، لا الہ الا الدینار والدرہم، لوگوں کا تو یہ ایمان ہو گیا بس اللہ ہے تو دینار ہے یا درہم ہے یا ڈالر ہے یا کوئی اور کرنسی، دنیاوی مفادات کو ہم نے اللہ بنایا، اس کا کیوں نہیں ذکر کرتے ہو؟ یہ شرک نہیں ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ پیسہ کام کرتا ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے، پیسہ کام نہیں کرتا، کام میرا اللہ ہی کرتا ہے۔ کام نعم المولا و نعم الوکیل، بہترین مددگار اور کار ساز یعنی کام بنانے والا وہ اللہ ہے، اور تم کہتے ہو کہ پیسہ ہے، تو اس کا مطلب ہے تم اللہ کو خدا نہیں مان رہے ہو، تم پیسے کو خدا مان رہے ہو۔ تو اس شرک کا ذکر کرو نا، یہاں سے نکلو۔ وہ جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اولیاء ہیں، شہداء ہیں، فقہاء ہیں، صالحین ہیں، غوث، قطب ابدال ہیں، ارے ان کے پاس تو لوگوں کو جانے دو، وہ خود بھی اللہ کے نیک بندے ہیں اور لوگوں کو بھی نیک بنا دیں۔ فرمایا وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ وہ دن ایسا ہوگا، یعنی قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس دن وہ گردنیں جھکائے غربا مسکین بنے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ ایک آواز لگے گی، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ اس آواز الہی کا کوئی جواب دے۔ رب العالمین جل وعلا خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار،
آج ایک اللہ جو واحد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، طاقت اور قوت والا ہے، اس کی حکومت ہے۔ یہ آواز اتنی سپاٹ ہوگی، ساؤنڈ اتنا ہائی ہوگا، کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جرأت نہیں ہوگی۔ کیا کریں گے؟ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، بڑی عاجزی، انکساری، غلبہ، مسکینی ظاہر کر کے یوں کھڑے ہوں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ جو باتیں بناتے تھے نا جھوٹی، وہ سب کے سب ان سے غائب ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے۔ وہ جھوٹی باتیں کیا تھی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو نبی نہیں مانتے تھے، جادوگر کہتے تھے، جھوٹ۔ قرآن کو وحی نہیں مانتے تھے، شیطانوں کی طرف سے یا کہیں سے سیکھا ہوا کسی کا کلام کہتے تھے، جادوگروں کا کلام کہتے تھے، وحی نہیں مانتے تھے، یہ بھی جھوٹ۔ اللہ ایک ہے، یہ سچ ہے، کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کہتے تھے نہیں نہیں، یہ سارے 360 بت بھی خدا ہیں، یہ جھوٹ۔ تو وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، خدا کے سامنے سارے گھڑی ہوئی باتیں ان کی سب گم ہو جائیں گی، یعنی اوسان خطا ہو جائیں گے، انہیں کچھ یاد ہی نہیں رہے گا کہ ہم کیا کہتے رہے تھے تم۔ تو اس کی وجہ سے وہ عاجز ہو کر اللہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، گردن ڈالی ہوگی، خاموش، کیا کہیں اور کس سے کہیں؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہ کیفیت ان کی بیان کی۔ اور اگر آپ چاہتے ہو کہ کل قیامت میں آپ یوں یادداشت آپ کی چلی جائے، ساری باتیں بھول جائیں اور آپ غربا مسکین بن کے کھڑے ہوں، کانپ رہے ہوں، اس سے اگر بچنا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کو جوڑنا ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے، آپ کی سیرت کو اپنانا ہے، آپ کے اخلاق اور کردار کو اپنانا ہے۔ کیوں؟ ان کی سیرت سے ہے وابستہ نجات عالم، ان کی سیرت سے ہے وابستہ نجات عالم، اور اہل عالم کے مصائب کا مداوا وہ ہے۔ تو جب تک آپ اپنے مسائل کا مداوا انہیں نہیں سمجھیں گے، ان کے پیچھے نہیں چلیں گے، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں بھی عزت اور وقار اگر چاہیے، سر بلند کر کے اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار اور سیرت کو اپنائیں اور آپ کے نقش قدم کو اپنا خضر راہ بنا لیں، تو آپ دنیا میں بھی وقار اور عزت کے ساتھ سر بلند کر کے چلیں گے، اور آخرت میں بھی غربا مسکین نہیں بنیں گے، ایسے کھڑے ہوں گے اور اللہ اپنے دیدار سے مشرف کروائے گا۔ پھر یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، اس نے تو کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو میرے ذکر سے اعراض برتے گا، میری یاد اور بندگی سے دور رہے گا، دنیا میں اس کا رزق تنگ کر دوں گا اور آخرت میں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو پھر سب کو اللہ اپنی بے پردہ زیارت سے مشرف فرمائے گا، اور یہ کھڑا ہوگا، اعلان بھی ہو رہا ہوگا، لوگ زیارت بھی کر رہے ہوں گے، یہ غربا مسکین بیٹھا ہو، اللہ میں تو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہوں آپ کو، تو آواز آئے گی۔ دنیا میں اذان ہوتی رہی، نماز ہوتی رہی، اعلانات ہوتے رہے، علماء، صلحاء، مشائخ، فقہاء، محدثین، مفسرین میرے دین کی تبلیغ کرتے رہے، اور تو وہاں اندھا، بہرا، گونگا بنا رہا۔ تو آج میں نے تجھے خود اندھا کر دیا ہے، انہیں میں بطور انعام اپنے بے پردہ زیارت سے مشرف کر رہا ہوں، تمہیں میں نے اندھا کر دیا۔ وہاں تم اندھے خود بنے ہوئے تھے، اور آج میں نے تمہیں اندھا کر دیا۔ فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون۔ فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا ہے، اللہ کو نہیں مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے،
ختم نبوت کو نہیں مانا، قرآن کو وحی نہیں مانا، آخرت پر یقین نہیں لائے ہیں کہ مر کر زندہ ہوں گے، نہ صرف خود ایمان نہیں لائے ہیں، کفر کیا ہے، بلکہ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو بھی اس راہ پر آنے سے روکتے ہیں۔ ارے دین میں کیا رکھا ہے؟ ہمارے مسائل کا حل صرف جمہوریت ہے، ہمارے مسائل کا حل یا معاشی ترقی کا حل دین سے جان چھڑا لینا ہے۔ دین میں کیا رکھا ہے؟ یہ بوسیدہ ہو گیا، یہ لوگوں کو سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ ایسے لوگ جو خود بھی کفر کر رہے ہیں، نماز نہ پڑھنا بھی کفر، زکوٰۃ نہ دینا بھی کفر، روزہ نہ رکھنا بھی کفر، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، فاسقون، ظالمون، تینوں لفظ سورہ مائدہ میں آ رہے ہیں۔ جو فیصلے اس کے مطابق نہ کرے جو قرآن میں ہے، جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اس کے مطابق اگر انفرادی یا اجتماعی، انڈیویجولی یا کلیکٹیولی اگر یہ فیصلے قرآن کے مطابق نہیں کر رہے ہیں تو یہ کافر ہیں۔ تو عملی کافر تو ہم ہیں، لیکن سن لو، خود بھی نماز نہ پڑھنا، دوسروں کو بھی روک دینا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ زدناہم عذابا فوق العذاب، ان کو عذاب میں ہم نے مبتلا کرنا ہے، لیکن اس عذاب میں مسلسل اضافہ کرتے رہیں گے، عذاب پر عذاب لائیں گے اوپر۔ کیوں؟ بما کانوا یفسدون، ایک تو خود نہیں مانتے تھے، دوسرا فساد پھیلایا ہوا ہے زمین میں۔ وہ فساد کیا ہے کہ نہ کام کرنا ہے نہ کرنے دینا، دین کا کام نہ کرنا ہے نہ کرنے دینا، نہ خود عمل کرنا ہے نہ کسی کو اور کو دین کی طرف آنے دینا، بس یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنا، آسانیاں پیدا نہیں کرنا، رکاوٹیں پیدا کرنا، یہ کفر کی نشانی ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو ان فساد کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے عذاب پر عذاب ہم دیتے رہیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور وہ دن کہ جب ہر گروہ میں، ہر امت میں، انہی میں سے اٹھائیں گے ایک گواہ۔ انہی میں سے ایک گواہ کیا ہے؟ ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا، اپنی امت کے ایمان، اعمال، کردار اور اخلاق کی گواہی دے گا۔ پہلے تو انبیاء پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہی لی جائے گی اور خود ان سے لیا جائے گا، ارے تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ جی اللہ نے پہنچا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ، آپ بتائیے کیا انہوں نے پہنچا دیا؟ ہاں اللہ، تیرے ان نبیوں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ اب یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہر امت میں ایک گواہ ہم بنائیں گے، یعنی نبی کو، پیغمبر کو، لیکن وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، پھر ان سب پر اے محبوب آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا، اور پھر آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ان سب پر۔ یہ سب انبیاء اپنی امتوں کی گواہی دیں گے اور ہم آپ کو لے کے آئیں گے، آپ ان پر گواہی دیں گے کہ ہاں یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء پر اور سارے مخلوقات پر گواہ بنا کر کے بھیجا۔ قرآن کی آیت ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر کے بھیجا، اور اپنی امت کے بارے میں آپ نے حدیث پہلے سماعت فرما لی کہ آپ اپنی امت کے ہر فرد کے اعمال سے آگاہ ہیں اور اس کی گواہی دیں گے۔ رب کریم نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اے رسول ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا روشن بیان ہے، اس میں ہر چیز واضح طور پر اس میں لکھی ہوئی ہے۔
لوگوں کو بڑے خیالات آتے ہیں کہ میرے فلاں مسئلے کا حل اس میں ہے، میرے فلاں مسئلے کا حل اس میں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں میرا اگر تسمہ بھی غائب ہو جائے یا میرا کوڑا بھی غائب ہو جائے یا گر جائے تو اس کا حل بھی قرآن میں موجود ہے، میں یہیں سے تلاش کروں۔ سمجھ میں نہ آنا یا میری عقل رسا وہاں تک نہ پہنچ سکے یہ الگ بات ہے، لیکن قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ تبیان لکل شیء وہدن، اور ہدایت اگر ہے تو صرف قرآن میں ہے، کہیں اور ہدایت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے رسول آپ لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، تو ہدایت یا قرآن میں ہے یا صاحب قرآن میں؟ ہدایت یا قرآن میں ہے یا صاحب قرآن میں ہے، بس اس لیے کہ اللہ نے ان پر قرآن نازل کیا اور انہیں سراپا ہدایت بنا کر کے بھیجا۔ والرحمہ، اور یہ قرآن رحمت ہے، یہ تمام امتوں کے لیے رحمت ہے، لیکن یہ رحمت ملے گی اسے جسے طلب ہوگی، جسے تڑپ ہوگی۔ آپ کو بھیک چاہیے نا، تو ہر کسی کو تو آپ بھیک نہیں دیتے ہیں۔ بازار میں ہزاروں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں، آپ کسی کو بھیک نہیں دیتے، ہاں جو مانگتا ہے اسے آپ دیتے ہیں۔ تو اللہ تو بے نیاز ذات ہے، اس سے بھی جو رحمت طلب کرتا ہے اسے وہ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اس نے بار بار یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو کہ جب اللہ اور رسول تمہیں بلائیں جواب دو، ایک بات، اور دوسرا قرآن میں ہی ہے کہ مجھے پکارو، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ یعنی مانگو گے تو تمہیں عطا کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے وہ بن مانگے بھی دیتا ہے جس کی قسمت اچھی ہو، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ مانگو اور مانگنے پر اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ لہذا قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے رحمت ہے، دنیا میں اس لیے رحمت کہ اس کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو عزت اور وقار کے ساتھ سر اٹھا کر دنیا میں زندگی بسر کریں گے، اور آخرت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک صالح شکر گزار بندوں میں شامل کر کے جنت میں داخل کرے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وبشریٰ للمسلمین، اور مسلمانوں کے لیے قرآن میں بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ وہ جنت کی خوشخبری ہے، وہ مال و دولت کی خوشخبری ہے، وہ آخرت میں بخشش اور مغفرت کی جنت کی خوشخبری ہے، اللہ کی رضا کی خوشخبری ہے۔ اللہ کی رضا، یہ ساری عبادات صرف اس لیے ہے اللہ راضی ہو جائے، خوش ہو، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے، ہم روزہ اس لیے رکھیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہم زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہماری ہر عبادت، ریاضت، محنت اور مشقت خدا کی رضا کے لیے، تو جس سے رب راضی ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے راضی ہو جاتا ہے پھر اپنی رضا اسے دے دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ اعلان ہوتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ دنیا میں بھی ہم تمہارے نگران، محافظ، مددگار ہیں، اور آخرت میں بھی ہم ہی تمہارے نگران اور محافظ ہیں، مددگار ہیں۔ ارے جنت میں پھر وہ ہوگا جو تم چاہو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، ارے جو تمہارا دل چاہے گا تمہیں عطا کریں گے ہم۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ،
جو چاہو گے وہ بھی دیں گے، جو مانگو گے وہ بھی دیں گے۔ شرط کیا ہے کہ دنیا میں تم اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دو، جو رب چاہتا ہے وہ کرو، اپنی مرضی نہ کرو، نفس کے پیچھے نہ چلو، خواہشات کے پیچھے نہ چلو، مفادات کے لیے اپنا ایمان نہ بیچو، رسول اللہ سے نسبت رکھو، تعلق رکھو، دین پر چلو، تو پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بات مانے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ اقبال نے تو کہا تھا نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بچہ تیری رضا کیا ہے۔ اگر بندہ اللہ کی رضا پر چلتا رہے تو پھر یہ موقع آئے گا ہی آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بندے سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے، جو تو کہے گا وہ کر دیں گے۔ یہ احوال دیکھنا ہو تو سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو فرمایا خدا نے وہ کر دیا۔ کیوں؟ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رکھا تھا۔ خود سپردگی، خود کو خدا کے سپرد کر دینا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے تیار کرو، راضی کرو، اور جب جھکے سر جھکے خدا کے لیے، یہ کیفیت ہو جائے تمہاری کہ جب جھکے سر جھکے خدا کے لیے اور دل کے سجدے ہو مصطفیٰ کے لیے، جب یہ کیفیت ہو جائے گی تمہاری تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ مقام اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے مقام رضا پر پہنچا دے اور اپنی اطاعت، یاد، بندگی، ذکر، فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہاں یہ عرض کرنا تھا کہ آج کا ہمارا یہ درس اس سال کا آخری درس، رمضان کا مہینہ آ گیا۔ آئندہ ملاقات ہماری رمضان کے بعد انشاءاللہ ہوگی، اور پھر ہم رمضان المبارک کے بعد شوال کے مہینے میں جو پہلا اتوار آئے گا تو اس میں ہم درس کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے جہاں سے آج ہم توڑ رہے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ کی اطاعت یاد میں رہیں، قرآن سنیں، سنائیں، پڑھیں، پڑھائیں، تراویح پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، تیرے مقدس کلام کی تفہیم کے لیے یہاں سب دوست احباب تشریف فرما ہوئے، اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین غیروں کے دروازے سے ہٹا کے اپنے ہی دروازے کا محتاج فرما، دین اور دنیا کی ظاہری باطنی دولت سے مالا مال فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرما۔ آپ کی اللہ پاک ہمیں آپ کے در کی حاضری نصیب فرما، حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، حضور علیہ السلام کی امت کو غلبہ، ترقی، عزت و عظمت و وقار عطا فرما، اسلام کا پرچہ بلند فرما، مسلمانوں کی عظمت رفتہ لوٹا، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اور انہیں کامیابی، رہائی اور آزادی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم